إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آج جو صورت ہے اس کا نام ہے معاون. معاون کہتے ہیں معمولی چیز کو، گھر کی معمولی چیز. آپ لوگ تو امریکہ میں پلے بڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ ایشیا میں جو ملک ہیں، ہمارے بچپن میں برابر گھر پڑوسیوں کے ہوتے تھے، وہ سب اپنے گھر ہوتے تھے. اپنائیت بہت ہوتی تھی. ایک بچہ آ رہا دوسرے گھر سے کہہ رہا کہ چچی ذرا نمک دے دینا. ایک عورت آ رہی ہے، وہ آگ مانگ رہی ہے. کوئی پھوڑا لے جا رہا ہے، کوئی ہتھوڑیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی برتن مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے شادی میں جانا ہے، وہ نئے والے کپڑے دے دو. کپڑے بھی شادی میں پہن کے دوسرے کے جاتے. بہت اپنائیت، قربت، تعلق تھا. یہ تو جو چیزیں اس طرح مانگی جاتی تھیں گھروں سے، ان کو معاون کہتے ہیں. آپ نے نمک مانگ لیا. مگر خیر مدینے میں جو لوگ آباد تھے، جو بستیاں مدینے کی تھیں، اس میں تو یہاں تک ہے کہ خاتون آئیں دوسرے کے گھر میں، پوچھا کہ کیا پکایا؟ کہا ابھی گوشت پکایا ہے. کہا میرے یہاں مہمان آ گئے ہیں، ہانڈی میں لے جاتی ہوں. وہ لے گئی اور پسند کرتے تھے، ایسے ناگوار نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے اس کے مہمان کے کام آ گئے ہمارا سالن. اس طرح کا بھی تھا. ان سب چیزوں کو معاون کہتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ معمولی چیزیں جو آپس میں مانگ لی جاتی ہیں، اس کو معاون کہتے ہیں. وہی نام رکھا ہے سورت کا اللہ نے. بعض مفسرین اور محدثین کہتے ہیں معاون کے معنی بے شک یہی ہیں، معمولی چیز گھر کی. لیکن آپ کی گھر کی سب سے معمولی چیز آپ کے گھر کی زکوٰۃ ہے. 100 روپے پر 2.5 روپے معمولی ہوئے نا. تو زکوٰۃ، معاون کے معنی زکوٰۃ. جو جسم کی، زندگی کی، آرام و آسائش کی زکوٰۃ آپ مال کی نکالتے ہیں، معاون کے معنی میں زکوٰۃ ہے. ہماری رائے وہی ہے، وہ پہلی والی جو بات بتائی آپ کی، وہ اس لیے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. جب فرض نہیں ہوئی تھی تو ذکر کیسے آئے گا؟ اس صورت میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اس لیے کہ ایک حصہ اس کا ایسا ہے جو منافقوں کا ذکر ہے جس میں، اور منافقین پیدا ہوئے تھے مدینے میں. اس لیے کہ مکے میں کیوں ہوتے؟ مکے میں تو ایمان کا ذکر کرنا، اپنی جان کھونا ہے، جان قربان کرنا ہے. تو وہاں تو منافقین ہوتے نہیں تھے. وہاں جہاں فائدہ اٹھانا اسلام سے، مسلمانوں سے، وہ مدینے کی جگہ تھی. تو وہ مدینے میں چونکہ منافقین کا ذکر ہے، اس لیے یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی. ہماری رائے یہ ہے کہ نہ منافقین کا ذکر ہے، نہ مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی. بتائیں گے آپ کو کیوں نازل ہوئی مکے میں. حالانکہ ہمارے پیر و مرشد مودودی صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوئی، اور انہوں نے بھی
یہی کہا ہے کہ یہ منافقین کا ذکر جو ہے یہ مدینے کا ہے. یہاں ہم نے اختلاف کیا اپنے اساتذہ سے. ہماری رائے ہے کہ مکہ میں سب نازل ہوا. اول تو جو جگہ ہے اس کی صورت کی وہ سب صورتیں چل رہی ہیں آخر پارے کی مکی دور کی. مسائل جو اس میں ہوئے ہیں وہ بھی مکی دور کے ہیں. انداز جو ان کا ہے بولنے کا انداز، لفظوں کا انداز، آیتوں کا انداز، چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی مکے کی انداز کی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں 2 کردار دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں کافروں کے انداز ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، مشرکوں کے انداز ہیں. نہ منافقین کے نہ کسی کے ہیں، مشرکوں کے انداز ہیں. ایک تو یہ پہلے یہ کہا ہے ارایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کا بھی حال دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. جھٹلا کیسے رہا ہے؟ اپنے عمل سے. ایسے اعمال کر رہا ہے، ایسا کردار پیش کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو اگر منکر نہیں ہے تو نہیں کر سکتا تھا. آخرت کا منکر ہے اس لیے کر رہا ہے. تو یہ کردار کافر کا ہے، مشرک کا ہے، مومن کا نہیں ہے. کیا ہے؟ یدعو الیتیم، یہ جھٹکے دے رہا ہے، دھکے دے رہا ہے یتیم کو. مومن نہیں کر سکتا ایسا. مومن کیا کرتا ہے؟ خیال کرتا ہے، عزت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے. یہ کافرانہ انداز ہے کہ یتیم کو دھکے دیے جائیں، یتیم کو مارا پیٹا جائے، اس کی بے عزتی کی جائے. یہ مومن کا کام نہیں. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو آخرت کا منکر ہے. یدعو یکذب بالدین، تکذیب کر رہا ہے آخرت کے دن کی. دین کہتے ہیں جزا اور سزا کے دن کو. مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم دین کا. یوم دین آخرت کا دن. تو آخرت کا انکار کرنے والا مسلمان تو نہیں ہوتا ہے نا. سیدھی بات. یہ کافر کا کردار بیان کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا تھا جس کا ذکر اوپر آ گیا کل، یدعو الیتیم، اوپر اس سے آیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس بندگی کرو، عبادت کرو اس گھر کے مالک کی. ذکر آیا نا. تو یہ آبادی ہے، اولاد ہے اسماعیل علیہ السلام کی. اور اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو ایک دعا کی تھی، آپ کو یاد ہوگی، میں نے کل سنائی بھی تھی آپ کو. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اور آگے جا کے کہا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنی نسل کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے کہ اس خانہ کعبے میں وہ نماز قائم کریں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری بات ایک یہ آئی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو. اسماعیل کی اولاد ہے مکے کے آس پاس جو بستی تھی نا، پوری اولاد انہی کی ہے، نسل انہی کی ہے. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اسماعیل سچے وعدے کے انسان تھے، جو عہد اللہ سے کیا تھا پورا کیا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ نماز کی تاکید کرتے تھے اپنی اولاد کو.
تو یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ نماز پڑھتے تھے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ باپ نے ہدایت کی تھی، لیکن بگڑتے 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 بھولتے بھولتے نماز ایسی ہو گئی تھی کہ بجائے نماز کے گانا بجانا ہو گیا تھا۔ اب اس کو بھی سن لیجئے، یہ ہے قرآن میں ہی ہے یہ بھی۔ ان کی نماز کیا تھی یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اسماعیل کی اولاد جو مشرکین مکہ تھے، مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز کس قسم کی پڑھتے تھے یہ قرآن نے بتایا ہے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ۔ ان کی نماز کیا تھی؟ خانہ کعبے میں جو نماز پڑھتے تھے، مقام و تصدیہ، تالیاں بجاتے تھے اور ایک ناقوس بجاتے تھے، یہی رہ گئی تھی عبادت۔ اور جب بگڑتی ہے امت کسی نبی کی تو یہی ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہندوستان کے ہندو کسی نبی کی امت تو ہے نا، بگڑتے بگڑتے ان کی پوجا پاٹ کیا ہے؟ وہ گھنٹیاں بجانا، گانا گانا، تالیاں پیٹنا۔ یہاں یہ بھی لوگ بھی تالی پیٹتے تھے اور ناقوس بجاتے تھے، یہی عبادت رہ گئی تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں سنجیدہ عبادت کرنے والے، عبادت کی روح جس میں موجود ہو، وہ صرف امت مسلمہ ہے اور کوئی امت نہیں۔ یہ بھی گئے، نصرانی بھی گئے، یہود بھی گئے، ان سب کا بھی حال یہی ہو گیا، ہندو بھی گئے اور جتنی قومیں سب کا حال یہی ہے۔ سنجیدہ عبادت، نماز روزہ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ سنجیدہ عبادت، روحانی عبادت، بندگی، یہ صرف امت مسلمہ میں باقی ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہ پہلا کردار جو ہے وہ بھی کافر کا ہے اور دوسرا کردار بھی مشرک کا ہے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، یہ نہیں کہا کہ فی صلاتہم، نماز میں بھولتے ہیں، نماز میں تو ہر مسلمان بھی بھولے گا۔ عن صلاتہم، نماز سے غافل ہیں، نماز کو جانتے نہیں ہیں، نماز کی حقیقت اور اصلیت سے ناآشنا ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تصدیہ، تالیاں بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا حق بھول جاتا ہے، یاد رکھیے گا، بندہ اللہ کا حق بھول جاتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایمان لاتے ہی سے جو سب سے پہلا فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ کا پہلا حق، اولین حق نماز ہے۔ جو نماز کو بھول جائے وہ یتیم کو، غریب کو، نادار کو، مسکین کو کیوں یاد رکھے گا؟ حق نہیں ادا کر سکتا اللہ کا تو بندے کا کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ دونوں کردار مشرکین کے ہیں، کافرین کے ہیں، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا حق پہچانے، نماز پڑھے اور اللہ کا حق پہچانے۔ اور نماز اگر اس کو آمادہ نہیں کر رہی ہے بندوں کے حق پر تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اور آپ نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک نہیں ہے، قرض نہیں واپس کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں برابر،
وہ نماز نہیں ہے. جو نماز آپ کے کردار کو نہ بنائے، آپ کے عمل کو نہ بنائے، وہ نماز نہیں ہے. ایک اور تجربہ خیز بات بتاؤں آپ کو. سورہ قاف میں اور سورہ آل عمران میں جنتیوں کے صفات بتائی گئی ہیں، کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان میں. تو آل عمران کی سناتا ہوں، ایک ہی مثال آ جائے گی سامنے. والکاظمین الغیظ ینفقون فی السراء والضراء. جنتی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، تنگی میں ہوں، آسائش میں ہوں، آرام میں ہوں، سکون میں ہوں، صحت میں ہوں، بیماری میں ہوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں. ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. غصہ آتا ہے انہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتا، لیکن پی جاتے ہیں. اور سب سے کڑوا گھونٹ جو انسان نے پیا ہے کبھی، اور سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کو، وہ غصے کا گھونٹ ہے. مگر یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر آدمی میں انا ہوتی ہے. وہ انا جو ہے وہ غصہ دلاتی ہے. میری چلے، ہر آدمی سوچتا ہے. مسجد کا میں صدر ہوں تو میری چلے، تنظیم کا میں صدر ہوں تو میری چلے، گھر میں بڑا ہوں تو میری چلے، ہر جگہ اپنی میری چلے. یہ غصہ دلاتی ہے. قزم غیظ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دبائے رکھے، اپنی انکساری کمزوری کو محسوس کرے اور غصہ نہ کرے. والعافین عن الناس. اور تیسری خوبی جنتی کی یہ ہے کہ معاف کر دیتا ہے لوگوں کو. بہت مشکل کام ہے معاف کرنا، اور معافی مانگنا بھی بڑا مشکل کام ہے. رشتہ داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، زندگی بھر وہ بغض نکلتا ہی نہیں، زندگی بھر وہ جھگڑا نکلتا ہی نہیں. وہ میرا چھوٹا تھا، مجھ سے ایسی بات کی اس نے، میں کیسے معاف کر دوں اسے. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی بہت معاف کرتے ہیں، اللہ سے بھی ہم بہت معافی مانگتے ہیں، لیکن میرا بڑا کاروبار ہے، میرے نوکر بہت نقصان کرتے ہیں میرا، کہاں تک معاف کروں. تو اللہ کے رسول نے بڑا زبردست جواب دیا، جو نبی دے سکتا کوئی اور نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا، بندے پوچھتا ہے کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ جتنی مرتبہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے اتنی مرتبہ معاف کر. یہ جواب کوئی اور نہیں دے سکتا. اور معاف کرنا بڑا مشکل کام بھی ہے، رشتہ داروں میں نہیں ہوتا، دوستوں میں نہیں ہوتا، لیکن مومن کا کام یہ ہے، جنتی کا کام یہ ہے کہ وہ معاف کرے. ہر وقت گناہوں میں لت پت ہوتا ہے انسان، اللہ سے کیا کہتا؟ گناہوں میں لت پت ہے، لیکن اللہ سے کہہ رہا معاف کر دو اللہ میاں، اور امید رکھتا ہے کہ معاف کرے گا. تو اپنے آپ بھی اس امید میں ڈالے نا لوگوں کو، اپنی ذات سے بھی امید بنوائے لوگوں کو کہ میں بھی معاف کرتا ہوں. کتنے ہوئے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کاظمین الغیظ غصہ پی جانا، معاف کرنا، اور کردار کو بناتے رہنا، میک اپ کرنا کردار کا. یہ بندگی، یہ ضرورت ہے جنت کی. ہوتا یہ ہے کہ ہر شام کو احتساب کریں کہ دن میں کیا کمایا کیا کھویا، اور صبح اٹھیں تو احتساب کریں کہ رات کو کیا کمایا کیا کھویا. فکر اگر یہ لگی رہے گی تو کردار بنے گا، فکر اگر یہ نہیں لگی رہے گی تو کردار نہیں بنے گا. اور کردار میں سب سے بلند چیز جو ہے وہ عاجزی ہے، انکساری ہے. بڑا نہ سمجھے آدمی اپنے آپ کو، ہے نا. اچھا، اس میں دیکھا آپ نے کہ کہیں ذکر نہیں آیا نماز کا، روزے کا. جنتیوں کی یہ علامتیں ہیں جو بیان کی نا قرآن نے، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا بھی ذکر نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ دین کی بنیادیں تو یہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی تو بنیادیں ہیں نا۔ جب یہ بنیادیں ہیں تو مسلمان کا تصور ان کے بغیر کیا نہیں جا سکتا۔ مسلمان تو وہی ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ البتہ سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز نے اور روزے نے اگر یہ 5 باتیں نہیں پیدا کی انسان میں تو اس کی نماز روزے میں گڑبڑ ہے۔ واضح ہوئی نا بات؟ یہ جو 4 باتیں بیان کی میں نے، یہ کردار میں 4 باتیں اگر نہیں پیدا کر سکا، نماز نہ کر سکی، روزہ نہیں کر سکا، تو روزے میں اور نماز میں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو عام طور پر نماز کردار بنانے کے لیے ایک چیز ہے، روزہ کردار بنانے کے لیے ایک چیز ہے۔ آپ بھوکے رہیں تاکہ بھوکوں کا احساس ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نماز پڑھیں اس طرح کہ اللہ کے آگے جھکیں، سجدہ کریں کہ میں کچھ نہیں ہوں، مٹی ہوں، میرے وجود میں سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ چیز میری پیشانی ہے، میں مٹی پر رکھتا ہوں، اسے زمین پر رکھتا ہوں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں۔ یہ عاجزی ان کی ساری انسان میں پیدا ہو تو کردار پیدا ہوتا ہے۔ اور نماز نے اگر یہ نہیں سکھایا تو پھر نماز تو نماز نہیں ہوئی آپ کی، وہ تو ایک پریکٹس ہو گئی، آپ نے رکعتیں پڑھ لی، لیکن نماز کردار بناتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا حق جو لوگ ادا کرتے ہیں وہی بندوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور جو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا بندوں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، نبوت سے پہلے ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، عزت کی جاتی تھی ان کی، ہر طرف ہر جگہ بات مانی جاتی تھی ان کی۔ حد یہ ہے کہ حجر اسود رکھنے کا مسئلہ جب سامنے آیا تو لوگوں نے انہیں کا انتخاب کیا کہ حجر اسود یہ رکھ دیں تاکہ جھگڑا نہ ہو قوموں میں، قبیلوں میں۔ لیکن کیا کردار تھا ان کا؟ ایک دن گھر سے نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے سر پر بہت بڑا گٹھر رکھا ہوا ہے۔ پوچھا اس سے، بڑی بھی کیا بات؟ کہا بیٹے تجھے نہیں معلوم اس مکے میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے؟ توبہ توبہ توبہ، میں نے نام سنا ہے اس کا۔ ایک نوجوان ہے مکے میں پیدا ہوا اور وہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ معبود سب جھوٹے ہیں اور برا بھلا کہہ رہا ہمارے معبودوں کو۔ میں تو مکے سے جا رہی ہوں، کہیں خدا کا غضب نازل ہو جائے مکے والوں پر تو میں تو بچ جاؤں گی، کم از کم نکل کے جا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا سے کہ بڑی بھی تم جا تو رہی ہو ٹھیک ہے، لیکن گٹھر اتنا بڑا کیسے لے جاؤ گی؟ کہاں بیٹے یہ پریشانی تو ہے، گٹھر اتنا بڑا مکے سے باہر لے جانا میرے بس کی بات تو نہیں ہے، مگر کیا کروں، خدا کا غضب نازل ہوگا مکے پر، بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے ہمارے، بھلا سوچو معبودوں کو ہمارے۔ دین کسی کا، مذہب کسی کا، کچھ بھی ہو، مذہب سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے کہیں، یہی سمجھ رہی بیچاری۔ تو رسول اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ گٹھر میرے سر پر رکھ دو، میں پہنچا دوں گا باہر اور تم بعد میں آؤ۔ تو ان کا گٹھر آپ نے اپنے سر پر رکھا اور مکے سے باہر پہنچایا۔ مکے سے باہر جب پہنچ گئے تو روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑھیا نے کہا بیٹے یہیں رکھ دو میرا یہ بوجھ، مکے سے تو میں باہر آ ہی گئی، اب کوئی غضب ہوگا بھی تو نہیں پہ آئے گا، میں تو بچ جاؤں گی۔ پھر وہ کہنے لگی بیٹے میرے پاس کچھ ہے نہیں، غریب عورت ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دوں مگر کیا دوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ البتہ نصیحت کرتی ہوں تمہیں، ایک نصیحت یہ ہے بیٹے کہ اس نوجوان سے بچے رہنا،
وہ جو بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کی بات کبھی نہ ماننا. اللہ تمہیں بچائے یا خدا کے غضب سے تمہیں بچائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا اور کہا بڑی بھی جس نوجوان سے بچنے کو تم کہہ رہی ہو تو میں ہی ہوں. بڑھیا کہنے لگی کہ اگر تو ہے بیٹے تو سچا ہے, تو جو کچھ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, تیرا یہ کردار غلط آدمی کا کردار نہیں ہو سکتا. کیا بات تھی؟ عاجزی دکھائی اللہ کے رسول نے. کردار بدلتا ہے انسان کو. کردار خاموش مبلغ ہے, اس سے خامخواہ متاثر ہوتا ہے انسان. اور تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ کردار سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. کردار نہیں ہے, کردار کی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی سے آپ کو محبت ہو. انسانوں سے آپ بھاگے نہیں, انسانوں کے درمیان رہیں اور ہر انسان سے جان پہچان ہو, تعارف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد رخ کرتے تھے مقتدیوں کی طرف اور ایک ایک کو یاد رکھتے تھے, پوچھتے تھے بچے کیسے ہیں. کوئی نہیں آتا تھا تو اس کا نام لے کے پوچھتے تھے, وہ نہیں آیا, کیا بات ہے, کہاں ہے. ایک ایک بندے سے تعلق تھا, محبت تھی, گھر تک کے حالات معلوم کرتے تھے. تو انسانوں سے محبت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے, بہت زبردست ہے. رحمت کا 99 حصہ رحمت کا, محبت کا وہ ماں باپ کو دیا ہے, تمام جانوروں نے تقسیم کیا ہے, باقی سارے حصے اپنے پاس رکھے ہیں. آئیے اس اللہ سے محبت کریں. اس اللہ سے محبت کریں گے تو حق ادا کریں گے. نمازیں ٹھیک ہوں گی, ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی تو یہ دول یتیمہ کا بھی نہیں کر سکتے. غریبوں, مسکینوں, ناداروں, کمزوروں, بیماروں کی بیمار پرسی بھی کریں گے, ان کے حق بھی ادا کریں گے. ہمارا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں سوئے گا, اس لیے کہ رسول نے فرمایا وہ شخص مومن و مسلم ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے سو جائے. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ پڑوسی مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بھوک کو ہم مٹائیں. تو اللہ تعالیٰ کا حق پہچانیں. یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ جو اللہ کا حق نہیں جانتا وہ بندوں کا حق نہیں ادا کر سکتا. اللہ کا حق جو ادا کرے گا, نماز سیکھ کرے گا اپنی, تو وہ یتیموں کے ساتھ بھی سلوک کرے گا, غریبوں کے ساتھ بھی سلوک کرے گا, ناداروں کے ساتھ بھی سلوک کرے گا. نبی نے فرمایا جس گھر میں کسی بچے کے ساتھ, یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے اس دنیا کا سب سے بہترین گھر ہے. اور جس گھر میں کسی یتیم بچے کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے وہ سب سے بدترین گھر ہے. پھر فرمایا کہ جس نے یتیم بچے کے ساتھ سلوک کیا, پڑھایا لکھایا اسے, سلوک کیا, اس کی تربیت کی, تو جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. اور مومن کے لیے اس سے بڑی نعمت کچھ ہو سکتی ہے کہ رسول کے ساتھ رہے وہ, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.